اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور وہ دن کو نفل روزے رکھتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس پر خصوصی کرم عطا فرماتا ہے اس کو اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے، اس کو اچھے اخلاق سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آئیے آج ہمارے اندر ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کا حال کیا ہے۔ آج امت مسلمہ جہاں نمازوں سے کوسوں دور ہے، جہاں روزوں سے کوسوں دور ہے، جہاں تسبیح و تحلیل سے کوسوں دور ہے، جہاں حج و زکات سے کوسوں دور ہے، وہیں پر آج کا مسلمان اخلاق کی گراوٹ کا بھی شکار ہے۔ اللہ اکبر، اخلاق کا عالم کیا ہے، اخلاق کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا انداز دیکھ لے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ لے، ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست کا انداز دیکھ لے، کہیں سے کہیں تک کے اخلاق نظر نہیں آتا۔ آج علم کا نعرہ تو ہے، میں علم کا مخالف نہیں، مگر یاد رکھنا وہ علم انسان کی زندگی کے سمندر سے ساحل نجات تک انسان کی کشتی کو نہیں لگا سکتا جس علم کے ساتھ اخلاق موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، گالی دیتا نظر آئے مسلمان، شراب کے اڈوں پر نظر آئے مسلمان، جوؤں کے اڈوں پر نظر آئے مسلمان، گلیوں کے اندر سیٹیاں بجاتے نظر آئے مسلمان، تالیاں ٹپتے نظر آئے مسلمان، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجاتے نظر آئے مسلمان۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اخلاق کہاں ہے زندگی میں؟ آج یہ اخلاق کی اہمیت صوفیہ کے نزدیک کتنی ہے؟ حضرت سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ ہر بندہ مرید ہوتا ہے اور مرید ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ سلسلے کا کوئی وظیفہ چاہیے، سلسلے کا کوئی وظیفہ خاص عمل چاہیے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ میں بڑی عظیم ہستی ہے جسے سلسلہ چشتیہ کی آبرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ایک بندے کو نوجوان کو مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور ہر سلسلے میں کوئی وظیفہ مرید کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ مجھے کیا وظیفہ عطا فرمائیں گے؟ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں بیٹا راتوں کو نفل نماز پڑھنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہے، بیٹا راتوں کو تلاوت کرنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے۔ اور پھر فرماتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمہارے لیے یہی وظیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے چند دنوں کے بعد وہ واپس لوٹنا ہے اور واپس لوٹنے کے بعد اللہ اکبر حالت یہ ہوتی ہے عرض کرتے ہیں حضور آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جلال میں نادان جس نے پہلے دیے ہوئے وظیفے کی قدر نہ کی اس کے لیے میرے پاس دوسرا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سن لو، آج انسانوں کے ہاتھ میں تسبیح تو ہے لیکن کیا لوگوں کے دلوں کا خیال بھی ہے؟ تسبیح کے دانوں کا خیال کرنے والوں کبھی دل کے دانے کا بھی خیال کیا؟ اللہ اکبر، آج ہماری زبانوں پر ذکر الہی تو ہے لیکن اپنی زبان سے ہم جو لوگوں کے دل کو توڑ رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، سن لو جب تک کہ مخلوق کے دلوں کو خوش نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ خالق کو راضی کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ سرکار غریب نواز سلطان الہند حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، ارشاد فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرا کرتا ہے، یعنی جب تک کہ بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ آئیے اب اپنے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں۔ آج یہاں تھوڑا سا انسان کو کچھ مقام مل جائے، کچھ مرتبہ مل جائے، کچھ حیثیت مل جائے تو انسان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ یاد رکھنا لوگوں کے درمیان معزز بننے والوں
اور اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اللہ کی مخلوق کو ذلت کی نظر سے دیکھنے والوں، آؤ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کیسے. آج اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی پیار محبت مل جائے، لوگ تھوڑا سا سر پہ اٹھا لیں، آدمی مصافحہ بھی نہیں کرنا چاہتا کسی سے، اس کو مصافحے کا بھی وقت نہیں، اور مصافحہ کرے گا بھی تو ادھر ادھر منہ پھیر کر کے ہاتھ دے دے گا. آؤ اس رسول کی شان دیکھو جس کی لقاء کے شوق کا اعلان عرش اعظم سے کیا جا رہا ہے. اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو کہ بلبل سدرا جس کی گلی میں آنے کا منتظر ہے، اور ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ سدرا پر بھی بلبل سدرا کا من نہیں لگتا، اور وہ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ کاش قدرت کی طرف سے کوئی کام مل جائے، اسی کام کے بہانے آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے اور ان کے چہرے کی زیارت ہو جائے. استاد زمان اسی لیے تو کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدنا چھوڑ کر. جس کی گلی کا مشتاق جبریل امین ہو، جس کے در کا دربان جبریل امین ہو، میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدارے معلّہ علی ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، اور تمنا فرمائے یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اللہ اکبر. وہ رسول جن کے لیے کائنات بنی، وہ رسول جن کے لیے کائنات سجی، وہ رسول جن کے لیے زمین و زماں بنے، جن کے لیے مکین و مکاں بنے، جن کے لیے چنین و چنا بنے، جن کے لیے این و آ بنے، جن کے لیے یہاں وہ وہاں بنے، بلکہ دنیا کی رانائیاں جن کے لیے، آخرت کا اللہ اللہ وہ مبارک سما ان کے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ رسول اعظم، وہ رسول معظم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے ہیں کہ لامکاں کی بلندیوں پہ بلا کر کے ان کو زیارت کرائی جاتی ہے. خلاق کائنات کی اس رسول کے اخلاق کے شان کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آقا سے کوئی مصافحہ کرتا تھا، حضور سے کوئی مصافحہ کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جتنی دیر تک وہ میرے نبی کا ہاتھ پکڑے رہتا تھا اتنی دیر تک حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے تھے. حضور نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں، حضور نے ہاتھ کبھی واپس لیا نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تک وہ اپنے حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا رہتا، حضور بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے رہتے. اور لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ حضور کے ہاتھ بڑے گورے گورے اور نرم نرم تھے. صحابہ کہتے ہیں، بالخصوص حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، کہتے حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا، اور اتنے خوشبودار تھے کہ مشک میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی. بلکہ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی صبح کو رسول اللہ سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو لوگ یہ کرتے تھے کہ میرے آقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اچھا نرم ہے، ریشم سے زیادہ خوشبودار ہے مشک سے زیادہ، اور بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بھی ہوا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ. ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کو لوگ ہاتھ میں لے کر دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتے، لیکن میرے آقا کبھی ہاتھ نہ چھڑا. جتنی دیر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے، حضور اتنی دیر تک کے ہاتھوں میں دیے رہتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں. تھوڑا اس پر توجہ کریں. اور پھر اس کے بعد
جب کوئی مہمان حضور کے گھر آ جائے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مہمان، کیا رسول اللہ کے گھر آنے والا حضور علیہ السلام کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ چاہے جو آئے حضور کے گھر، چاہے جو مہمان بن کر کے آئے، کیا وہ حضور کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کے عقیدے میں تو حضور کے جسم ناز کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر صحابہ میں جو بھی تشریف لائے گا، چاہے وہ کسی دیہات سے آیا ہو، شہر سے آیا ہو، کہیں سے آیا ہو، اللہ اکبر، وہ میرے آقا کا غلام ہی تو ہوگا، حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ مگر قربان جائیں، یہ اپنے نبی کی شان ہے مسلمانوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر جب بھی کوئی آتا، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا، میرے آقا بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جب تک کہ وہ اٹھ کر کے نہ جاتا، میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہ جاتے، نہ بیزاری کا اظہار فرماتے، اور بلکہ جب وہ اٹھ کر جانے لگتا تو مہمان اگر معزز اتنا، حالانکہ وہاں سبھی عزت دار تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کم سے کم مہمان کا اکرام اتنا فرماتے کہ اس کو اپنے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے، آقا علیہ السلام اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے، اور جب تک وہ مہمان حضور کی طرف خود پیٹ نہیں کرتا، میرے آقا بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مہمان اور معزز ہوتا تو بعض مہمانوں کو میرے آقا سنیت الوداع، یعنی مدینہ منورہ کا وہ مقام جہاں پر مدینے کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں تک کے مہمانوں کو پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، لاؤ کوئی اتنا بڑا ہو، پہلی بات تو اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، خدا کی مخلوق میں نہ ان سے پہلے کوئی اتنا بڑا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ان کے اخلاق تو دیکھے، کوئی ان کا کردار تو دیکھے کہ مہمانوں کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، کبھی سنیت الوداع تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتا، میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہیں جاتے، اور نہ کبھی بیزاری فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان اخلاق کے تناظر میں کیا ہمارے اندر بھی یہ ہے؟ وہ قوم جو اپنے نبی کے اخلاق سے دور ہو جائے، وہ قوم جو اپنے نبی کے کردار سے